بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود اسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مراد المشتاقين. برامي قدر معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب ذرا قرآن کی واضح آیت ہے، اس میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا، صرف سادہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ تمہارے دوست ہیں. جب اللہ نے فرما دیا یہ تمہارے دوست نہیں، جس نے پیدا کیا، دیکھیں جو چیز بھی کوئی بناتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. اب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو پتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. اب پیدا کرنے والا اللہ فرماتا ہے ایمان والے یہ یہودی اور عیسائی یہ تمہارے دوست ہیں. یا اللہ کسی کو بھی نہیں فرما نہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے میں آپس میں دوست ہیں تمہارے میں. اب اس آیت کی تفسیر کرنے کی مجھے ضرورت ہے. بتاؤ عملی نمونہ تمہارے سامنے ہے. اسرائیل کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ امریکہ. یہ عیسائی اور یہودی اکٹھے ہو گئے اور 56 ملک ہیں تقریباً مسلمانوں کے. 55 یا 56 ممالک اسلام کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں. یہ 56 ملک مل کر ایک اسرائیل کو نہیں بچا سکتے، ایک اسرائیل کا قلع کما نہیں کر سکتے، فلسطین کو نہیں بچا رہے. تو میرے بھائی اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو اور تم آرام سے بیٹھ جاؤ. اگر یہ جہاد کے بغیر اسلام مکمل ہوتا تو غزوہ بدر کی کیا ضرورت تھی؟
غزوہ احد کی کیا ضرورت تھی؟ غزوہ خندق کی کیا ضرورت تھی؟ غزوہ تبوک کی کیا ضرورت تھی؟ کس لیے لڑی گئی ہے؟ پتہ چلا اسلام امن کا مذہب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کافر تمہیں مار کے چلے جائیں اور تم خاموشی سے بیٹھے رہو۔ اسلام اس بات کا نہیں کہتا، اسلام اپنے دفاع کا تو حکم دیتا ہے، اپنا دفاع کرو۔ مثال کے طور پہ تم اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو، چور آ گیا اور وہ چور تمہارا مال اٹھانا چاہتا ہے، تمہیں شریعت کہتی ہے دفاع کرو۔ دفاع کر سکتے ہو تو دفاع کرو، ورنہ پھر صبر کرو۔ ایک کام تو کریں گے نا۔ اگر تم دفاع کرتے ہو، دفاع کرتے کرتے وہ چور وہ ڈاکو تم پہ حملہ کر دے، خدا نہ خواستہ تم اتنے زخمی ہو گئے تمہیں موت آ گئی، تو یہ شہادت کی موت ہے۔ شریعت نے اس کو شہادت کی موت کہا۔ اگر وہ ڈاکو مر گیا تھا، وہ مسلمان ہی تھا، اگر وہ مارا گیا ڈکیتی کے دوران، چوری کے دوران، اس کا جنازہ بھی مسلمان نہیں پڑھ سکتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے لیکن بزدلی کا مذہب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اس وقت ہے جہاد کا۔ ہم کہتے تھے مفتیان کرام فتویٰ دیں، حکومت رستہ دے۔ مفتیان کرام نے حضور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں تمام مسالک کے مفتیان کرام کا اجلاس ہو گیا اور انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ یہ فتویٰ آ چکا ہے۔ سب سے پہلے کس پر فرض ہے؟ حکومت پر، فوج پر، اور اس کے ساتھ ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تعاون کے کون کون سے طریقے ہیں یہ بھی سوچیے۔ ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے طریقے ہیں؟ ارے مسلمانوں، تم اپنی تعلیمات کو بھول گئے۔ ہماری تعلیمات یہ نہیں تھی کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے تو تڑپتا رہے، ہمیں کیا؟ ایک آدمی مرتا ہے تو مرتا رہے، ہمیں کیا؟ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر در منصور میں ہے مسلمان ایک دوسرے کا کتنا خیال کرتے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے میں تمہیں بخاری کے بھی سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، بھوکا تھا، رات کا وقت تھا، کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی مسافر ہے تمہارے اندر کوئی اس کو لے جائے اپنے گھر اور کھانا بھی کھلائے، رات آرام بھی کروائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کو میں لے جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لے جائے، وہ لے گئے۔ اب گھر میں کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں ہے یہ کام عورتوں کا ہے۔ عورت بتاتی ہے نمک ختم ہو گیا، گھی ختم ہو گیا، یہ چینی ختم ہو گئی، یہ تو عورت نے بتانا ہے، خامد کا کام ہے، مرد کا کام ہے اس کو لا کر دینا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے اس کو لے کر چلے گئے۔ گھر والی سے جا کر پوچھا یہ ایک مسافر ہے میں اس کو لے کر آیا ہوں، گھر کھانے کو کچھ ہے؟
کہنے لگی گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں. کہنے لگا میں تو رسول اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہوں اس کو, اب کیا کریں؟ کہنے لگی گھر میں اتنا کھانا ہے, اگر بچوں کو کھلا دیں تو ہم دونوں بھوکے رہ سکتے ہیں, اور اگر ہم کھا لیں تو بچے بھوکے ہیں, اگر مہمان کو کھلا دیں تو ہم سبھی بھوکے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو, بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو. بچوں کو سلا دیا, بچوں کو سلا دیا اور فرمایا میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا کھانے کے لیے, کیونکہ اگر گھر والا ساتھ نہ بیٹھے تو مہمان کھانا نہیں کھاتا. اور سنت طریقہ بھی یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا, میرے نبی کی سنت بھی یہ ہے کہ گھر والا کھانے کے ساتھ مہمان کو بیٹھے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کھا سکے, ورنہ شرماتا ہوا کھائے گا. بلکہ سنت طریقہ یہ ہے گھر والا پہلے شروع ہو اور مہمان کے بعد ختم کرے, تاکہ مہمان کہیں بھوکا نہ رہ جائے, نہ بھی بھوکو تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے. یہ سنت طریقہ یہ ہے, شریعت نے بتایا. اچھا, تو فرمایا میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, تم نے کھانا لا کر ہمارے سامنے رکھ دینا ہے, اور ساتھ ہی چراغ کی بتی درست کرنے کی بجائے چراغ بجھا دینا, تاکہ اس کو یہی محسوس ہے میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں, میں کھاؤں گا نہیں. چراغ کی بتی بند کر دی. جب کھانا شروع ہوا وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے بتی بند کر دی. جب بتی بند کر دی, لائٹ بند ہو گئی, آف ہو گئی, وہ صحابی ویسے منہ ہلاتے رہے. صاحب مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا دیا, اسی طرح بھوکے سو گئے. صبح کی نماز کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے ابو طلحہ تم نے کیا 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 ہوا؟ فرمایا رات جو کچھ تو نے کیا ہے اللہ نے میری طرف دیا ہے, تمہاری سامنے فرمایا یہ اپنے آپ کو دوسروں کو ترجیح دیتے اپنے اوپر, تم نے خود موقع دی اور مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دی. فرمایا یہ آیت جبریل لے کر میرے پاس آ گیا, تم نے جو کیا مجھے پتا چل گیا. تو میرے بھائی یہ تھی ہماری مسلمانی. اور اسی طرح ابن کثیر اور تفسیر در منصور میں ہے, نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ جنگ یرموک کی لڑائی, غزوہ یرموک, اس جنگ میں میرا چچا زاد بھائی بھی شامل تھا. جب جنگ ختم ہوئی تو میں چراغ لے کر اپنے بھائی کو تلاش کرتا رہا. رات کا وقت تھا کہ کہیں زخمی گرا ہوا ہوگا, پانی کا پیالہ ساتھ لے لیا. جب آدمی کو چوٹ لگے کوئی حادثہ پیش آئے, کوئی پرابلم بنے تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, یار اس کو پانی دے. فرماتے ہیں میں پانی لے کر ساتھ چل پڑا. چراغ ہاتھ میں ہے, ایک ہاتھ میں پانی ہے, کہیں میرا بھائی مجھے مل جائے تو میں اس کو پانی پلاؤں. زخمی حالت میں ملے. فرماتے ہیں چلتے چلتے میں نے ایک جگہ دیکھا انتہائی زخموں کے چور چور تھا, زخموں کی وجہ سے کرا رہا تھا. فرماتے ہیں میں نے فوراً اس کے پاس پہنچا, میں نے کہا بھائی جان پانی پیو. اس کو بٹھایا, میں نے کہا یہ پانی پیو. پانی کا پیالہ میں نے اس کے ہاتھ میں دیا, پانی کا پیالہ میں نے اس کے ہاتھ میں دیا. تو فرماتے ہیں قریب ہی ایک اور کی چیخنے کی آواز آئی, وہ بھی زخموں کی وجہ سے چیخ رہا تھا. تو میرا چچا جان بھائی کہنے لگا بھائی جان لگتا ہے مجھ سے زیادہ چوٹیں اس کو آئی ہے, اس لیے آپ ایسے کریں مجھے رہنے دیں,
پانی اس کو دے دو. حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر اس آدمی کے پاس پہنچا تو فرماتے ہیں میں نے اس کو پانی کا پیالہ دیا، اس نے منہ کے قریب کیا، ایک اور طرف سے رات کے میرے میں چیخنے کی آواز آئی، وہ زخموں میں وہ بھی کرا رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگا لگتا یہ ہے وہ جو ہے نا میرے قریب اس کو زخم زیادہ لگے ہیں، اس لیے ایسے کرو پہلے پانی اس کو دے دو. کہتے ہیں میں پانی لے کر اس کے پاس گیا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، میں دوسرے کے پاس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، فرماتے ہیں میں اپنے چچا جاد بھائی کے پاس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی. اب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے تینوں پانی کے بغیر دنیا سے چلے گئے. اور مسلمان ذرا تو سوچ، تو رات کو پیٹ بھر کے سوتا ہے، تو رات پانی پی کر سوتا ہے، تو آرام کے ساتھ سوتا ہے، اور فلسطین میں تیرے مسلمان بھائی کے بچے ان کے پھیپھڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، بچوں کی لاشیں ہوا میں اڑتی ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. کل میں سن رہا تھا مفتی مجیب الرحمان صاحب نے جو بیان دیا، وہ فرما رہے تھے تقریباً 55,000 کے قریب مرد عورتیں بچے سبھی جمع کریں تو 55,000 کے قریب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور 1,00,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں. زخمی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ معذور ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائیں تو نارمل زندگی بسر نہیں کر سکتے. اور کہتے ہیں 70% فلسطین جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. اب جب یہ حالت ہوگی ہماری غیرت ایمانی کی رہے، ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے ہم اسی طرح ہمارے کانوں پہ جوں نہیں کی. تو میرے بھائی اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ایک مثال اور دیتا جاؤں، یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں نقل فرمائی کہ مدینہ شہر میں ایک محلہ تھا، اس میں ٹوٹل 7 گھر تھے، 7 غریب تھے. تو ایک آدمی بکرے کی سری صدقہ دینی تھی، اس نے کہا یار کہاں دوں؟ اس سے کسی نے کہا یہ 7 گھر ہے نا جو یہ مجلس محلے کے لوگ غریب ہے وہاں دو. اس نے ایک گھر میں دے دی. جب اس نے دے دی تو میاں بیوی میٹر کرنے لگ گئے. خاوند بیوی سے کہنے لگا یہ جو ہمارے ساتھ والے پڑوسی ہے نا، لگتا ہے یہ زیادہ حقدار ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہمارے بچے کم ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہوگی تو سری پہ نہ بھیج دیں. یہ بھیج دیں، ساتھ والے گھر میں سری بھیج دی. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، کہنے لگے ہم سے زیادہ قریب والے زیادہ ضرورت مند ہیں. اب تیسرے گھر میں سری چلی گئی. تیسرے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے زیادہ ضرورت مند اگلے ہیں. چوتھے گھر میں سری چلی گئی، 5ویں گھر میں چلی گئی، 6 گھر میں چلی گئی. اسی طرح ایک دوسرے پر ترجیح دیتے دیتے 7ویں گھر میں وہ سری چلی گئی بکرے کی صدقے کی. تو وہ کہنے لگے جب 7ویں گھر میں گئی وہ کہنے لگا کہ اس نے تو ہمیں دی ہے پڑوسی نے، اس کو نہیں دیتے. تو وہ جو پہلے گھر والا ہے نا وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے، اس کو دیتے ہیں. 7 گھروں سے گھوم کر وہ بکرے کو سری پھر پہلے گھر میں ہوتے. یہ تھی مسلمانی ہماری، یہ تھی ہماری ہمدردی آپس میں. جب پہلے گھر میں آئی نا اس نے پھر پتہ کیا کیا، اس نے سوچا کہ یہی سب کا نظریہ ہے جو ہمارا ہے. اس نے پھر اس سری کو بنا کر گوشت کا سالن بنایا، اس نے شوربہ زیادہ بنایا اور 7 گھروں میں بھیج دیا. 7 گھروں میں بھیج دیا. ہماری مسلمانی یہ تھی. اور آج کیا ہے؟ کل مومن اخوتن، تمام مومن بھائی بہن ہیں. اور بھائی کا کیا مطلب؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبے کہاں کا جو کابل میں
تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے. اس کا نام اخوت تھا. آج ہم نے عید پر نئے کپڑے بھی پہنے, ہم نے عید پر گھوما پھرا بھی, آج بھی ہم گرمیوں میں مری کی سیر کرنے جائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن تھوڑا سا اگر یہ سوچ لیں کہ ہم تو رات پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, اپنے گھروں میں سوتے ہیں, ان بیچاروں کا کیا ہوگا جو فصلوں میں سوئے ہوئے ہوں. گھروں بگڑ ہو گئے, زندگی تباہ ہو گئی, نماز پہ تباہ ہو گئی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ قبلہ اول ہے. اگر ہمیں ہوش نہ آیا, اگر ہمارے اندر غیرت کا جذبہ ایمانی پیدا نہ ہوا, تو قبلہ دوم کی باری بھی آ سکتی ہے. مسلمانوں کیا بنے گا ہمارا؟ بس فرق کیا ہے, ہمارے اندر سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو. ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. آج بھی اگر ہم اس طرح کریں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, تو آج بھی معاملہ درست ہو سکتا ہے. جہاد کی طرف توجہ دیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں. ہم تو مومن ہیں, ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو اس کے بدلے بھی جنت ہے. ہماری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. ہمارے لیے تو جنت ہے, اور یہودیوں عیسائیوں کے لیے تو جنت نہیں نا. لیکن دلیری وہ زیادہ کر رہے ہیں ہم سے. اللہ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مومنوں کی شان کیا ہے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے, وہ انجیل میں بھی ہے, میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. اللہ فرماتا ہے دشمن میرے وعدے کے ساتھ وفاداری کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وسیلہ میں نے کر دیا, اس وسیلہ. آج کل ہمارے اندر سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی جہاد تو فساد ہے, جہاد کی کیا ضرورت ہے, جہاد تو فساد ہے. تو میرے بھائی اللہ تمہیں جہاد اور فساد کا فرق سمجھنے کی توفیق دے. تم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے جہاد اور فساد کو ایک ہی سمجھا, حالانکہ جہاد اور ہے, فساد اور ہے. میں صرف 7 فرق آپ کو بتا دیتا ہوں, زیادہ نہیں, فرق زیادہ ہیں, 7 فرق بتا دوں گا, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جہاد اور ہے, فساد اور. پہلا نمبر, جہاد ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور فساد ہوتا ہے نفسانی خواہش کے لیے. تو جہاد کا پہلا فرق یہ ہے, جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے, فساد اپنی نفسانی خواہش کے لیے ہوتا ہے. جہاد فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور فساد دہشت گردی کے لیے ہوتا ہے. جہاد کا انجام اللہ کی رحمت ہے, دہشت گردی کا انجام محرومی ہے. جہاد مظلوم کی مدد ہے, اور فساد دہشت گردی اور ظلم ہے. جہاد عاجزی ہے, دہشت گردی تکبر ہے. جہاد پختہ ایمان کی علامت ہے, اور دہشت گردی اپنے ایمان کی علامت ہے. جہاد باضابطہ ہوتا ہے, دہشت گردی فساد بے ضابطہ ہوتا ہے. یہ 7 فرق ہے. اور پھر جہاد کا انجام اللہ کی رحمت ہے, دہشت گردی کا انجام محرومی ہے.
جہاد مظلوم کی مدد ہے اور فساد دہشت گردی اور ظلم ہے. جہاد عارضی ہے، دہشت گردی تکبر ہے. جہاد پختہ ایمان کی علامت ہے اور دہشت گردی اپنے ایمان کی علامت ہے. جہاد باضابطہ ہوتا ہے، دہشت گردی فساد بے ضابطہ ہوتا ہے. یہ 7 فرق ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آقا جہاد کرتے تھے، فرماتے تھے تم جہاد پہ جا رہے ہو، سایہ دار درخت نہیں کاٹنا، پھلدار درخت نہیں کاٹنا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، کسی عورت کو کچھ نہیں کہنا، کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہنا. جب مکہ سے فتح ہوا تو کیا فرمایا میرے نبی نے؟ فرمایا جو آدمی اب ان کافروں کے مقابلے میں صحابہ جا رہے ہیں جنہوں نے اکیلے کو تنگ کیا ہوا ہے، جنہوں نے میرے نبی کو تنگ کیا، جنہوں نے حضرت بلال کو تنگ کیا، جنہوں نے دیگر صحابہ کو زخمی کیا، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید کرنے والے ہیں یہ لوگ. لیکن سب کے جاؤں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ مکہ شریف میں جب جانا ہے نا فتح کرنے کے لیے، اگر راستے میں پھلدار درخت ہے اس کو نقصان نہیں دینا، کوئی چھوٹا بچہ سامنے آ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، کوئی بیوی پردہ دار سامنے آ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی آدمی ہتھیار ڈال دے اس کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی دروازہ گھر کا بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہنا، مایا کوئی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہنا. کرنے جہاد جا رہے ہیں اور اتنی فیسلٹی ان کو دی جا رہی ہے. دوسرے عمر میں کیا ہوتا ہے؟ سایہ دار درخت دیکھا جاتا ہے. سایہ دار درخت تو بڑی دور کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تم دیکھو فیس بک پر دیکھا نہیں جاتا، مائیں چھوٹے بچے کو کفن میں لپیٹ کر یوں کر کے نا ہاتھ کھڑا کرتی، یا رسول اللہ عربی میں کہتی ہیں یا رسول اللہ ہماری طرف بھی دیکھو، یا رسول اللہ ان اربوں کی شفاعت نہ کرنا، وہ عربی میں کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ ان اربوں کی شفاعت نہ کرنا، اس لیے کہ ان کے سامنے ہمارا جو اثر ہو رہا ہے سب دیکھیں. اور دل کے ایسے بھی دیکھے وہ باتیں عربی میں کرتے ہیں کیونکہ ان کی زبان عربی ہے، لیکن سمجھ تو آتی ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بہت زیادہ چیخے مارے اور کہہ رہے یا رسول اللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نہ کرنا، یا رسول اللہ دیکھ لے یہ مسلمان ہمارے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہے، یا رسول اللہ تمہاری امتی ہے ہم بھی آپ کے امتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا یہ حال ہے. ایک کہہ رہا ہے مسلمانوں تم مدد نہ بھی کرو گے تو نہ کرنا، ہم تو شہادت نوش کر جائیں گے، تم اپنے لیے استغفار کرو اپنے سے ہمارا نہ سوچو. کیا اس کے بعد کچھ جملے باقی رہ جائیں گے اور ہم خوشی سے رہ رہے ہیں کوئی پرواہی نہیں؟ تو میرے بھائی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جہاد ہے، جہاد کے بغیر چارہ نہیں. جہاد صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ ہم تلوار لے کر دشمن سے لڑیں. ہماری جو فوج ہے، ہماری آرمی ہے، یہ سارے تو لڑائی نہیں کرتے. لڑائی کرنے والی فورس الگ ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں ان کو خوراک پہنچانے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں ان کے لیے راستہ کلیئر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو کچھ ہوتے ہیں وہ جاسوسی کرتے ہیں. یہ سبھی جہاد میں ہوتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں سبھی. اب ہمارا جہاد کیا ہے؟ میں بات کر رہا تھا کہ سیاسی لوگ کہتے ہیں جہاد کیا ہے. جب مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا نا 1973 میں، ذوالفقار علی بھٹو سے وزیر اعظم، ہمارے علماء کرام نے یہ سیرا قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سر پہ جاتا ہے. تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دو، ان سے لینا دینا ختم کر دو، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دو،
ان سے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، یہ جو مصنوعات ان کی ہے ان کو ختم کر دو۔ اس وقت کچھ سیاسی لوگ اس وقت بھی بولے تھے، کہتے یہ کلیئر کرا دے دیا بس کافی ہے، یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس وقت فقیہ اثر بقیت السلف سید الاسمدی حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 30 صفحے کا فتویٰ اس وقت شائع کیا۔ اس پر لکھا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت 30 صفحے کا، یہ میں نے نیٹ سے لیا ہے، میں نے تلاش کیا نہیں ملا تو نیٹ سے مل گیا۔ یہ 30 صفحے کا فتویٰ اس وقت شائع کیا تھا کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے مرنے جینے پر جانا بند کیا جائے، ان سے رشتے داری کی جائے۔ آپ نے شریعت کے اندر رہ کر 30 صفحے کا فتویٰ اس وقت دیا، اور یہ فتویٰ مولانا شاہ مندرانی صاحب کے ٹیبل پر جب رکھا گیا کافی تعداد میں، پھر انہوں نے اسمبلی کے لوگوں میں یہ تقسیم کیا۔ تو میرے بھائی اس فتوے سے، اس فتوے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں سارا کو نہیں سناتا، لیکن کچھ باتیں کرتا ہوں صرف اس لیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ علیہ السلام لشکر لے کر خیبر کی طرف گئے، خیبر کے یہودی قلعے میں چھپ گئے۔ جب خیبر کے یہودی قلعے میں چھپے محاصرہ کر لیا، کتنے دن محاصرہ رہا تو ان میں سے ایک یہودی میرے نبی کے پاس آ گیا، نہ جانے وہ دونوں طرف ہوگا۔ آقا علیہ السلام سے کہنے لگا آقا اے محمد عربی، آپ 1 مہینہ بھی محاصرہ کر لینا ان کے قلعے کا، یہ باہر نہیں نکلیں گے، اندر سے قلعہ بند ہے۔ تو میں سمجھا کہنے لگا جب رات ہوتی ہے نا تو نیچے پانی کا انتظام ہے، تو یہ رات کو آ کر پانی پی لیتے ہیں۔ اگر محاصرہ ختم کرنا ہے ان کا پانی بند کرو، قلعے سے اترتے ہیں اور پانی پی کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا پانی بند کرو۔ جب پانی بند کیا وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مطلب یہ ہے ایسا کام کرنا ہوگا جس سے وہ مجبور ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مائه فقط علما، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کا پانی بند کرو۔ تو پانی جب ختم کیا تو یہودی اس وقت قابو آئے۔ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں۔ تو یہ فتویٰ میں نے اس لیے دکھایا کہ ہم نہیں کر رہے، 1973 میں فتویٰ چھپا تھا، اور صرف انہی کا فتویٰ نہیں اور علماء کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم ہماری گورنمنٹ کوئی ایسا انتظام کرتی ہے کہ وہاں راشن پہنچانے کا انتظام ہو تو ذمہ دار تنظیم رجسٹرڈ ہو، 100% یقین ہو کہ یہ راشن ان تک پہنچ جائے گا، تو سارے دوست کوشش کر کے راشن پہنچائیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کا طریقہ یہ ہے جو نوجوان ہیں جو جہاد کر سکتے ہیں، اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم جہاد پر جائیں گے اور ہمارے ساتھ رضاکار، تو رضاکار جو نوجوان ہیں جو جا سکتے ہیں ان کو جانا چاہیے۔ اور تیسری بات، اگر تم وہاں نہیں جا سکتے، راشن تو دے سکتے ہو نا، ان کے لیے کپڑے دے سکتے ہو، ان کے لیے دوائیاں دے سکتے ہو، ان کے لیے پانی دے سکتے ہو، خوراک دے سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہو۔ کئی بھائی کہتے ہیں جی کیا ہوگا؟
इस बाईकाट से क्या होता है। वो पिछली मरतबा मैंने कहा था फ्रांस की मसनूआत से बाईकाट कर दो, तो कई दोस्तों ने मुझे फोन किया, आपने तो हमें इम्तिहान में डाल दिया, अब हम इस्तेमाल करने के आदी हुए हैं तो क्या करें। तो मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरा कर्ज था, मैंने अदा कर दिया, अब मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी मोहब्बत है मेरे नबी। उन्होंने खाते बनाए हैं फ्रांस वालों ने, इस वजह से बाईकाट करना है, तो जाती काम तो नहीं है। और मैं आज इस जुमे में आपसे भी अहद लेता हूं और खुद भी अहद करता हूं कि मुझे पता चल जाए कि ये मसनूआत जो है ये इसराइल की है, पता चल जाए। ला इल्मी में, अल्लाह माफ करे, मुझे पता मेरे इल्म में आ गया कि ये मसनूआत जो है, ये मसनूआत जो है ये इसराइल की है। मैं यहां मिंबर रसूल को बैठकर अहद करता हूं, मैं वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप में से जो मेरे साथ इसमें तावन करते हैं वो आप खड़ा करें, पता चल जाए। अरे अल्लाह के बंदे, इससे भी आपका हिस्सा जहाज में पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जवाब है। जब फ्रांस के खिलाफ आपने मसनूआत का बाइकाट किया, मैं सादा सी मिसाल देता हूं, 12 रबीउल अव्वल था, तो वो बाईपास के पास जो लोग जंग रोड पे सफर करते हैं, तो बाईपास से धार बाईपास के पास एक पेट्रोल का पंप है। मैं यहां से गया तो वहां मैंने वो तेल दिलवाता था, अक्सर वहीं से दिलवाता था। तो पेट्रोल पंप के जो मुलाजिम थे ना, वो अक्सर मुझे पहचानते थे, वो मुझे रोक के खड़े हो गए। उस दिन उन्होंने वर्दियां भी नहीं पहनी थी। मैंने कहा तुमने वर्दियां क्यों नहीं पहनी? कहते हैं कि सीधी सी बात है, आपसे एक मसला पूछना है, पहले आप वो बताएं। मैंने कहा मसला क्या? कहते हैं कि सीधी सी बात है, ये जो पेट्रोल पंप है ना, ये फ्रांस का है, ये कंपनी फ्रांस की है, हमें इस पर मुलाजमत करनी चाहिए कि नहीं? वो मुलाजमीन पूछ रहे थे। मैंने कहा वर्दियां क्यों नहीं पहनी? कहते हैं खतरा है, आज 12 रबीउल अव्वल है, नबी के दीवाने जुलूस निकाल रहे हैं, अगर जुलूस निकाल कर इधर आ गए तो हमारी हड्डी तस्वीर तोड़ देगी वो, तो इसलिए हमने वर्दी नहीं पहनी। मतलब कि हम मुलाजिम नहीं, ये साबित ये कर रहे हैं। तो इतना गवाह है, कितने साल हो गए इस बात को, उस वक्त से लेकर आज तक मैं उसी वक्त अहद कर लिया था। तो ये कन्फर्म हो गया कि पेट्रोल पंप जो है ये फ्रांस के कंपनी में, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक पेट्रोल पंप से तेल नहीं लिया, शैल से भी नहीं लिया, और जहां जहां जाते थे सरगोधन में गया वहां भी। तो फिर मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा वो सरगोधन में एक पंप है, बहुत चलता था वो। मैंने कहा, एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा आजकल इसकी सेल क्या है? कहने लगा कि समझो कि जीरो पे आ गए। अब KFC तुम्हें बड़ी पसंद है। अरे अल्लाह के बंदे, ये KFC, ये कोक, पेप्सी, 7 अप, ये नेस्ले पानी, और मैं ये बात का भी ऐलान कर दूं, कई दोस्त मोहब्बत से कह देते हैं कि ये हमारे पास आज खाना खाएं, दावत दे देते हैं मोहब्बत से, तो मैं चला भी जाता हूं। लेकिन ये बात याद रखें, जिसमें मेरे खाने में कोई मसनूआत या फ्रांस या इसकी इसराइल की मसनूआत से कोई चीज भी रखी, वो मैं नहीं खाऊंगा। ये बात जेल में रखे, कोई मेरी दावत करे ना करे, मुझे उससे गर्ज नहीं। जिसने महफिल पर भी बुलाना है, मैं उससे ये बात सुन ले कि इसराइली मसनूआत में से कोई चीज हम न खाएंगे न पिएंगे। और अल्लाह के बंदे, हम मर नहीं जाएंगे उनके बगैर। बोतल है ना, अगर तुम बोतल नहीं पीते, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं तो उन्होंने बड़े अरसे से बोतल छोड़ी हुई है, वो हमसे भी ज्यादा खुद मांगे। अगर तुमने जरूर पीना है तो पाकिस्तान की मसनूआत है, और भी मुल्कों की है मसनूआत, तो वहां से ले लो। तो जरूरी तुमने यहूदियों, ईसाइयों और कादियानियों की मसनूआत ही लेनी है? और अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अगर तुम इस नीयत से ये छोड़ दो तो तुम्हारा जिहाद में हिस्सा पड़ेगा और इसका स्वाब मिलेगा। मैंने सीरत की किताबों में, तरह की किताबों में पढ़ा, एक बादशाह
اس نے واقعہ کربلا پڑھا، کربلا کے حالات اس نے تاریخ میں پڑھے، پڑھ کے کہنے لگا اگر کاش اگر میں اس وقت ہوتا نا تو میں امام حسین کی طرف سے ہوتا۔ اب اس نے یہ لوگوں کے سامنے اقرار کیا کاش اگر میں ہوتا تو میں امام حسین کے ساتھ تعاون کرتا، ان کی طرف سے سپاہی بن کے لڑتا۔ 1-2 ماہ یا 4 ماہ کے بعد اس کی موت واقع ہوگی، تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں قید ہے، تو پوچھا تو تیرے ماں تو ایسے نہیں تھے تو جنت کیسے مل گئی؟ کہنے لگا واقعی میرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس سے میں جنت چلا جاتا، مجھے حکم ہوا کہ تم نے وہ خاص رسول تھی نا، وہ خاص ادا کیا کہ کاش اگر میں ہوتا تو امام حسین کے ساتھ ہوتا، تو اسی خاص کی وجہ سے میں نے تجھے جنت دی۔ تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ اسرائیلی مصنوعات کے ساتھ بائیکاٹ بھی کریں گے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اسرائیلیوں کو تکلیف ہو۔ اسرائیلی بھی ہیں اور کچھ بھی نہ کر سکو تو جیسے میں حیدر حیدر کا نعرہ لگاؤ ان کو کافی تکلیف ہوگی۔ مولا علی کے نام سے یہودی ڈرتا ہے کیونکہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے میرے پیر علی تھے۔ جب تم کہو گے نا حیدر حیدر یا یہود اور تمہاری یہ ریکارڈنگ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک پہنچے گی تو وہ جلد ان کو تکلیف ہوگی۔ ہر وہ کام کریں جس سے یہودیوں کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ نقصان کرنا اب ہمارے اوپر شرعی طور پہ واجب ہے۔ جس طریقے سے بھی ان کے ساتھ کاروباری معاملات ختم کرو، اور تمہیں کوئی آپس میں کوئی ایسا آدمی مل جائے وہ کہنا یہ سیاسی معاملہ ہے، اسرائیل کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، اسرائیل کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اس آدمی کے ساتھ بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی بائیکاٹ کیے بعض موقع پر۔ یہ جو فتح قبلہ مفتی صاحب نے لکھا اس میں حدیث نقل ہے، 3 صحابی جنگ یرموک میں پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا سزا کے طور پر۔ 40 دن ایسا بائیکاٹ کیا، فرمایا تو ان سے سلام نہ لو، ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تم نے ان کو نہیں ملنا، بچوں کو کہہ دیا ان کو بلایا نہیں، اب وہ بیچارے اکیلے کرتے کوئی بلاتا نہیں۔ 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت آئی کہ پیارے محبوب ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تب میرے نبی نے ان کو بلایا، فرمایا وہ میرے اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو وہ کلمہ پڑھنے والے تو صحابی تھے، کسی سستی کی وجہ سے یرموک میں جنگ میں نہیں جا سکتے، لے کے گئے تو میرے نبی نے سزا کے طور پر ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ ارے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے یا ان کا سہولت کار ہے، کیا ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ تو میں امید کروں گا کہ تمام میرے بھائی اس بات کو پوری توجہ سے اس پر ایسا ایک بات رہ گئی، آخری بات، کئی دکاندار بھائی میرے ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے نہیں جی میں نے تو اتنا مال خریدا ہوا پہلے سے، جو پہلے سے خریدا ہوا ہے وہ پیسے تو پورے دے دیے ہیں، اب وہ تم نے پیسے تو دے دیے ہیں، لیکن جب تیرے پاس کوئی آقا ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا کہ مجھے دو مصنوعات کوئی مانگتا نہیں تو اس سے، اب وہ تیرے اگر پیسے ضائع ہو جائیں، اگر تو نیت یہ کر لے کہ یہ جو میرے پیسے ضائع ہو رہے ہوں یہ بھی اللہ رسول کے حکم سے اور اللہ رسول کی اطاعت میں اور جہاد کی وجہ سے ہو رہی ہے، تجھے اس نیت کا بھی ثواب ملے۔ تو میرے بھائی آپ بھی دکانداروں سے یہ ان مصنوعات کی ڈیمانڈ نہ کریں تاکہ وہ سامان ہی نہ لائیں، جب آپ سامان نہیں ڈیمانڈ کریں گے وہ بھی نہیں جائیں گے، اس سے مسلمانوں کا نقصان بھی بچ جائے گا۔ آپ نے دیکھا یہ مختلف شہروں میں KFC کی جو بلڈنگیں تھی وہ ہوٹل وغیرہ تھے وہ ختم کر دیے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جہاد کی قسم یا طریقہ ہے، ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔